وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کا الزام کسی دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جسے تم چھپا رہے تھے۔ اب یہاں سے اسی پہلے قتل کا بیان ہے جس کا تذکرہ کل آپ نے سنا تھا، جس کی وجہ سے اس گائے کو تلاش کیا، پھر اس گائے کی کھال کو سونے سے بھر دینے کی قیمت طے پائی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو بنی اسرائیل نے اس گائے کو ذبح کیا، اس کے گوشت کا ایک حصہ اس مردے کو مارا تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس کے حلق سے خون کا فہارہ جاری تھا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، وہ جو مدعی بن کے کھڑا ہوا تھا کہ جو دیت بھی لینا چاہ رہا تھا اور اس کی جناب وہ وراثت کا جو مال تھا وہ بھی لینا چاہ رہا تھا، تو اسی نے بتایا کہ میرا قاتل یہی ہے۔ اب کیا تھا، اس کو بھی اقرار کرنا پڑا کیونکہ بات واضح ہو گئی، چھپنے والی تو کوئی بات تھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ فرمایا سمجھو لوگو، جو رب اس مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھائے گا اور قیامت کے دن بھی زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا جس طرح اس مردے کو زندہ کیا ہے، کیونکہ وہ مردہ زندہ کرنے پر قادر، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے، اور یہ سب اللہ رب العالمین اس کی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جب پھٹ پڑیں تو ان سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور کچھ وہ پتھر ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے ان سے خطاب ہوا، انہیں مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات کی طرف غور و فکر کرو کہ ان کے واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو چکے ہیں، وہ شدت اور سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی بعض اوقات اثر کو قبول کرتے ہیں، بعض پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹ پڑتے ہیں تو وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرمی سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جھک پڑتے ہیں۔ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، تمہاری حالت یہ ہے
کہ نہ تو تمہارے دل جھکتے ہیں، نہ تمہارے دل نرم ہوتے ہیں، نہ تمہارے دل اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ تم وہ کام کرتے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے۔ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں حق کو قبول کرنے میں اور جناب حق شناسی میں، اپنے آباء و اجداد کے واقعات سن کر تم عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کر رہے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ جو دل کی سختی ہے نا، دل کا سخت ہو جانا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو بندہ حق کو قبول نہیں کر سکتا، اسے حق کو قبول کرنا جناب وہ بہت دشوار لگتا ہے، اور اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اپنے پرائے کی جناب وہ پہچان نہیں رہتی۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے وہ اٹک جاتا ہے، وہ غرور و تکبر میں پھنس جاتا ہے، تو یہ سب دل کی سختی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ ایک ایسا دل ہے کہ نور اسلام کے لیے اللہ نے اس دل کو کھول دیا اور وہ ہدایت پر ہے، وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہے، کیا یہ دل اس جیسا ہو جائے گا جو پتھر دل ہے، جو سنگ دل ہے؟ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، کہ نہ اللہ کی یاد آتی ہے، نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ جناب حق و باطل کے درمیان کوئی فرق کر سکتے ہیں، نہ اپنے پرائے کی جناب وہ کوئی پہچان کر سکتے ہیں۔ کسی احسان کرنے والے کے احسان کو ماننا ان کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، کوئی کتنی خدمت کرے، کتنی محنت کرے، انہیں وہ محنت کرتے ہوئی وہ لگتی نہیں ہے، وہ اپنی نیچر پر، اپنی طبیعتوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ سب دل کی سختی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو بسانا چاہیے تاکہ تمہارے دل حق کو قبول کرنے لگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد میں وقت گزارا کرو، دل نرم ہوں گے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کاموں میں پڑ گئے، دوسرے معاملات میں پڑ گئے، کسی کے پیچھے پڑ گئے، کسی کی جناب مخالفت میں لگ گئے، کسی کے اوپر الزام تراشیاں کرنے لگ گئے، کسی محسن کے احسان کو بھلانے میں لگ گئے ہیں، تو دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر چون و چرا آتا ہے، پھر باتیں کرنا آتی ہیں، پھر الزام تراشیاں کرنا آتی ہیں، یہ سب دل کی سختی کا باعث ہے۔ تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں، دلوں کو نرم رکھیں۔ دل نرم اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے، پڑھنے سے یہ دل نرم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت کرنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر دل سخت ہو گئے تو پھر سمجھیں کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے۔ سب سے زیادہ دور وہی ہو جاتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو دل کی